السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں، عربی سیکھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 159۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان بے شک، الذین جو لوگ، یکتمون، کتمان کا لفظ اردو میں سنا ہوگا، کتمان حق، حق چھپانا، تو کتم چھپانے کے معنی میں، تو کاتما فعل ماضی ہے، اس نے چھپایا، یکتمو وہ چھپاتا ہے، جمع بن گیا واو نون لگانے سے، یکتمونا وہ سب چھپاتے ہیں، الذین یکتمونا وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ان سے شروع کیا، یعنی یہ کنفرم بات ہے کہ یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں کس چیز کو، ما جو انزلنا، نزول ہم جانتے ہیں، نزول کے معنی اترنا، پھر انزال اس سے مشتق ہے اتارنا، فعل ماضی ہے انزالا، اس نے اتارا، اگر کہنا ہو ہم نے اتارا تو انزلنا، ہم نے اتارا، ما انزلنا جو ہم نے اتارا، تو جو لوگ چھپاتے ہیں اس چیز کو، ما انزلنا جو ہم نے اتارا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو چیزیں اتاری، من البینات، کس قسم کی چیزیں؟ وہ چیزیں من البینات جو کہ بینات میں سے ہیں۔ بینات، بینہ کی جمع، بینہ کے معنی واضح دلائل، واضح نشانیاں، واضح علامتیں، ثبوت، والہدا اور ہدایت، یعنی ہم نے جو کچھ واضح علامات، واضح نشانیاں اور ہدایت، یہ چیزیں جو ہم نے اتاری ہیں، جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، من بعد، اس کے بعد کہ ما جو بیناہ، بیان سے، بیان کے معنی وضاحت، بیانہ اس نے وضاحت کی، بینا ہم نے وضاحت کی، بیناہ ہم نے اس کی وضاحت کی، ہو اس کی اٹیچ پروناؤن، بیناہ ہم نے اس کی وضاحت کی، ما بیناہ جس کی ہم نے وضاحت کی، للناسی انسانوں کے لیے، کسی خاص طبقے کے لیے ہم نے نہیں اتارا تھا، وہ ہدایت اور واضح نشانیاں کسی خاص طبقے کے لیے مخصوص نہیں تھی، وہ پوری انسانیت کے لیے تھی، وہ جو پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے اور ان کے لیے پوری واضح روشن دلائل جو ہم نے نازل کیے، جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، کس چیز میں یہ روشن دلائل تھے اور یہ ہدایت کا سامان تھا؟ فی الکتاب، کتاب میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، اس میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اس میں، حضرت داؤد پر زبور نازل ہوئی، اس میں، تو کتاب میں جو اللہ تعالیٰ روشن دلائل اور ہدایت نازل فرماتا ہے، جو لوگ اس کو چھپا رہے ہیں، چھپاتے ہیں، اولئکا یہ وہ لوگ ہیں کہ یلعنہم، یلعنو لعنت سے ہے، لعنت اگر اللہ کی طرف سے ہو کسی پر تو اس کے معنی اپنی رحمت سے دور کر دینا، اور دنیا میں اللہ کی رحمت سے دوری کی سب سے بڑی جو علامت ہے وہ ایمان سے محرومی ہے، تو فرمایا یلعنہم ان لوگوں پر لعنت کرتا ہے، رحمت سے محروم کر دیتا ہے، ایمان سے محروم کر دیتا ہے اللہ تعالی۔
اللہ ان پر لعنت کرتا ہے۔ وَيَلْعَنُهُمْ، یہاں بھی لعنا، اس نے لعنت کی، یلعنو وہ لعنت کرتا ہے، ہم ان لوگوں پر، یلعنہم ان پر لعنت کرتا ہے۔ یہاں کون ہے لعنت کرنے والے؟ اللاعنون، لاعن بھی لعنت سے اس میں فاعل ہے، لاعن لعنت کرنے والا، اور لاعنون وہ نون سے جمع ہو گیا لعنت کرنے والے لوگ۔ تو فرمایا ان پر لعنت کرنے والے لعنت کریں گے۔ ایسے لوگ جو لعنت کے مستحق ہیں ان پر لعنت کون کرتا ہے؟ فرشتے کرتے ہیں اللہ کے بعد، اللہ والے کرتے ہیں، ایمان والے کرتے ہیں۔ تو لہٰذا فرمایا ان پر لعنت کرنے والے لعنت کریں گے جو واقعی اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہریں۔ تو اس آیت میں یہ بات واضح طور پر بتا دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی کی جو کتابوں کا نزول ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ان کتابوں کو پڑھا جائے، کوئی اپنے پاس سنبھال کے نہ رکھ لے، چھپائے نہیں۔ اس کے اندر جو اللہ کی روشن دلائل، احکام اور جو ایمانیات، جو اخلاقیات، اس میں جو باتیں ہیں انہیں کھول کر آگے بیان کیا جائے، بتایا جائے، سمجھایا جائے، پھیلایا جائے۔ لیکن جو لوگ ایسا نہیں کرتے، انہیں چھپاتے ہیں، وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ صرف اللہ کی نہیں، ہر لعنت کرنے والے کی لعنت انہی پہ پڑتی ہے۔ یہ تو اس کی عمومی تعویل ہے، اور خصوصی تعویل میں یہ جو سیاق و سباق ہے اس سے مراد وہ طبقہ ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رسالت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مشن ملا تھا اس کا اعلان فرمایا، اور یہ اعلان اور اس مشن کے بارے میں نبی پاک کی شخصیت اور آپ کے تمام اہم معاملات، ان سب کا ذکر تورات میں موجود تھا، انجیل میں تھا، اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ صحف میں تھا۔ تو جن لوگوں کے پاس وہ صحف اور مختلف اس کے حصے تھے اور ان میں یہ بات انہوں نے پڑھی تھی، مگر وہ اس میں تعویلاً یا کبھی صراحتاً اس کو انکار کرتے تھے اور چھپاتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ لوگوں تک یہ حقیقت نہ پہنچے، تو وہ لوگ اس کے پہلے مخاطب ہیں، اس کے پہلے مصداق ہیں، اولین مصداق ہیں۔ اور اس کے بعد قیامت تک ہر وہ بندہ مصداق ہے جو اللہ کی کہ نازل کردہ چیزوں کو چھپانے کا کام کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن مجید اور اللہ کی جو ہدایت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، جو روشن دلائل نازل ہوئے ہیں، ان کو بیان کرنے والا بنائے، ان کو چھپانے والا بننے سے محفوظ فرمائے۔ رب صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔